سوریہ پیٹ ضلع میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز، چیف سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل پولیس کا دورہ، عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر کابینہ کا اجلاس، کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور لاک ڈاؤن کے نتائج پر تبادلہ خیال۔ لاک ڈاؤن کے دوران مزدوروں کے پیٹ کی آگ بجھانے ریلوے کے اقدامات، یومیہ 50,000 پانی کی بوتلیں اور 20 لاکھ افراد کے کھانے کا انتظام۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1383 نئے معاملات، سوریہ پیٹ اور حیدرآباد کی صورتحال پر حکومت چوکس۔ ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست میں کل ایک ہی دن میں کورونا کے 56 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز ضلع سوریہ پیٹ میں درج کیے گئے۔ یہاں 26 افراد کے اس وائرس سے متاثر ہونے کا پتہ چلا۔ گریٹر حیدرآباد کے میونسپل کارپوریشن میں 19، نظام آباد میں 3، گدوال اور عادل آباد میں 2، کھمم، میڈچل اور ورنگل کے علاوہ رنگا ریڈی میں ایک کیس درج ہوا۔ سوریہ پیٹ میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے یہاں چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ سرکاری مشنری مزید چوکندہ ہو گئی۔ وائرس کے زیادہ کیسز سامنے آنے پر 3 اضلاع میں سینئر IAS عہدیداروں کو خصوصی طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ فوری طور پر انہیں ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق چیف سیکریٹری سومیش کمار، ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی کے علاوہ پرنسپل سیکریٹری محکمہ صحت شانتا کماری سوریہ پیٹ، وقار اور گدوال کی صورتحال کا معائنہ کرنے کے لیے خصوصی ہیلی کاپٹر میں روانہ ہوئے۔ اس دوران حکومت کی جانب سے سوریہ پیٹ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نرنجن ریڈی کا تبادلہ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر سامبا شیوا کو مقرر کیا گیا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات، کنٹینمنٹ زونز کی صورتحال اور لاک ڈاؤن پر عمل آوری سے متعلق اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری سومیش کمار، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مہندر ریڈی، پرنسپل سیکریٹری محکمہ صحت شانتا کماری موجود تھے۔ چیف منسٹر نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں شدت پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ضلع واری سطح پر بنیادی سطح سے منصوبہ تیار کرتے ہوئے اس پر عمل آوری کی ہدایت دی۔ خاص طور پر وائرس سے متاثرہ اضلاع پر خصوصی طور پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی۔ چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جن علاقوں میں یہ وبا امراض زیادہ پھیلا ہوا ہے وہاں خصوصی عہدیداروں کا تقرر کرتے ہوئے مسلسل نگرانی کی جائے۔ ریاست میں کل ایک ہی دن میں کورونا کے 56 کیسز سامنے آئے ہیں۔ کچھ دنوں سے GHMC کے حدود میں زائد کیسز درج ہو رہے تھے۔ تازہ طور پر ضلع سوریہ پیٹ میں 56 معاملات سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب GHMC کے حدود میں 19 مثبت کیسز پائے گئے۔ اسی طرح ملک کی سطح پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1383 نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ اس وائرس سے 50 افراد کی موت ہو گئی۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے آج صبح جاری کیے گئے بلیٹن میں یہ بات بتائی گئی۔ اس وقت ملک بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 19,984 تک پہنچ گئی، جبکہ 640 افراد کی موت ہوئی۔ ICMR نے ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس 2 دنوں تک استعمال نہ کرنے کی تمام ریاستوں سے خواہش کی ہے۔ کٹ کے ذریعے کسی بھی شخص کے وائرس سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ چین سے درآمد کردہ ان کٹس کے ذریعے ٹیسٹ کے مناسب نتائج ظاہر نہ ہونے سے متعلق کی گئی شکایتوں کے پیش نظر فیصلہ لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بنیادی سطح سے ان کٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد اس کے استعمال سے متعلق تجاویز جاری کی جائیں گی۔ اگر ان کٹس کے ذریعے صحیح نتائج سامنے نہیں آتے ہیں تو متبادل کٹس فراہم کرنے کی خواہش کی جائے گی۔ ICMR کے مطابق ایک ریاست سے اس معاملے میں شکایت وصول ہوئی، جبکہ دیگر 3 ریاستوں سے بات چیت کی گئی۔ ICMR نے ڈاکٹر رامن گنگا کھیٹکر سے اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ انڈین ریلوے کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران غریب افراد کا پیٹ بھرنے کے لیے غذا کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک 20 لاکھ سے زائد افراد کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اور یومیہ 50,000 افراد کو پانی کی بوتلیں سربراہ کی جا رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران تنہا افراد، یومیہ مزدوروں، نقل مکانی کرنے والے محنت کش طبقے سے علاوہ دیگر افراد کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے لاک ڈاؤن کے پیش نظر مسلم بھائیوں سے ماہ رمضان المبارک کے دوران گھروں میں ہی رہ کر عبادتیں کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
عالمی ادارے صحت کی جانب سے ماہ رمضان کے پیش نظر رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ عبادت کے لیے مسجد جانے کے بجائے گھروں میں ہی عبادت کی جائے اور سماجی دوری کا پورا خیال رکھا جائے۔ شخصی صفائی کے ساتھ ساتھ اطراف و اکناف کے علاوہ صاف صفائی کا بھی خیال رکھے۔ سردی، کھانسی، بخار جیسی علامت ہونے پر فوری چوکسی اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن کی جانب سے کووڈ-19 پر قابو پانے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اور خون کے عطیے سے متعلق کی گئی اپیل کا صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اس وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد سے خون کے عطیے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران علماء اکرام کی جانب سے گھروں میں رہ کر عبادت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اور حکومتوں کی جانب سے سماجی دوری کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر دنیا بھر کے کئی ممالک یہی مشورہ دے چکے ہیں۔ ضلع نرمل کے ساتھ ساتھ خانہ پور، مدھول حلقوں کے 19 منڈلوں میں رہنے والے مسلمان بھائی سے گھروں میں ہی رہ کر عبادت کرنے کی مفتی عبدالغنی قاسمی صدر جمعیت العلماء ہند متحدہ عادل آباد نے اپیل کی ہے۔ بھائیوں سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب رمضان مبارک کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان مبارک شروع ہو جائیں گے۔ ایسے میں ہم کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں والا مہینہ ہے، اور عام طور سے مسلمان بڑی تعداد میں اس مہینے میں عبادتیں انجام دیتے رہتے ہیں، یعنی نمازوں کی پوری پابندی ہوتی ہے، اور مساجد رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے پہ بھری ہوئی رہتی ہیں۔ پانچوں وقت بڑی تعداد میں لوگ نمازوں کو جمع ہوتے ہیں، اور ہم سے غیر رمضان میں یہ کہا گیا ہے کہ مساجد سے ہم دور رہیں، عبادتیں اپنے گھر میں انجام دیں۔ تو الحمدللہ پورے علاقے میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ کسی بھی مسجد میں 2-4 لوگوں سے زیادہ نماز کے لیے جمع نہیں ہو رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب رمضان آئیں گے تو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیامگاہ پر کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں لاک ڈاؤن پر عمل آوری اور کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ڈاکٹرز اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے ارکان کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈاکٹرز کی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ سے تبادلہ خیال کے بعد ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج منسوخ کر دیا۔ امت شاہ نے ڈاکٹرز کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔ سدھی پیٹ ضلع کے اندرا نگر میں واقع پرائمری اسکول کے اساتذہ کی جانب سے اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے والدین کی مدد کی جا رہی ہے۔ اسکول کے اساتذہ کی جانب سے 50 طلباء کے والدین کو ایک ہفتے کی غذائی اشیاء سربراہ کی گئی۔ اس موقع پر سماجی دوری کا خیال رکھا گیا اور تمام ماسک لگائے ہوئے تھے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور ہم چاہتے ہیں اجازت۔ آداب۔ سوریہ پیٹ ضلع میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز۔ چیف سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل پولیس کا دورہ، عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر کابینہ کا اجلاس، کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور لاک ڈاؤن کے نتائج پر تبادلہ خیال۔ لاک ڈاؤن کے دوران مزدوروں کے پیٹ کی آگ بجھانے ریلوے کے اقدامات، یومیہ 50,000 پانی کی بوتلیں اور 20 لاکھ افراد کے کھانے کا انتظام۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1383 نئے معاملات، سوریہ پیٹ اور حیدرآباد کی صورتحال پر حکومت چوکس۔